5 فرائض اسلام ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ وہ تو پہلی چیز تو وہ کلمہ شہادت ہے، وہ تو سب سے پہلے ہے ہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار۔ زبان سے اعلان بھی ضروری ہے، دل سے اعتراف و اقرار و ایقان یقین بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ہے کلمہ، اب اللہ ہی جانے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم تو جان میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، دل میں نہ اترے تو منافق ہے، مگر فتویٰ لگتا ہے ظاہر پر تو فتویٰ لگ گیا کہ ایمان والا ہے، مگر دل میں نہیں ہے تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ کلمہ شہادت کے بعد 4 چیز ہوئی نا: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، کسی کا سال مکمل ہوا شعبان میں، کسی کا رجب میں، کسی کا ربیع الاول میں، بھائی سال گزرنا شرط ہے نا، وہ سب باتیں میں بیان کروں گا بڑی تیزی سے، وقت بھی کم ہے تو، لیکن اس کو ایڈوانس پہلے ہی ادا کرتا جاتا ہے۔ اب کسی کا اگر جو ذوالقعدہ ذوالحجہ میں مکمل ہونے والا ہے سال، اور بزنس مین ہے تو جناب وہ اپنا کیلکولیٹ کر لیا، اپنا حساب کتاب کر لیا، ہمارا اتنا جو بنتا ہے تو پہلے ہی دینا شروع کر دیا، رمضان میں کوئی پہلے دے دیا، کچھ روک دیا بعد میں دیں گے، تو اس کا بھی صحیح ہے۔ کیوں یہ کیوں ہوتا ہے؟ پورے ممالک میں مسلمان کرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ ایک خرچے کرو 70 پاؤ، 70 گنا جو جزا ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے رمضان میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ معلومات ہو جائے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جیسے نماز فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، لہذا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نماز جس طریقے سے بالغ مسلمان پر فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی بالغ ہی پر فرض ہے۔ نابالغ مسلمان بچہ اگر ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جب بالغ ہو جائے گا تب۔ اس کی شکل کیا بنے گی؟ اس کی مثال کیسے بنے گی؟ کوئی لڑکا ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا ماں باپ مر گیا، کوئی ہے ہی نہیں، تنہا ہے، مگر باپ اچھا خاصا تھا، مالدار، اتنا چھوڑ کے گیا ہے کہ لاکھوں لاکھ پڑا ہے، مگر وہ بیچارہ چھوٹا ہے، ابھی 4-5 سال کا ہے۔ اس کے جو گارجین ہیں اس مال سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، بطور امانت رکھے رہیں گے۔ اور یہ پورا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ جو گارجین سرپرست ہوں گے، یتیم کی کفالت کریں گے، یتیم کو پالیں گے، جیائیں گے، تربیت کریں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، کھلائیں گے، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس کے مال سے اتنا ہی لیں گے جتنا خرچ کیا ہے۔ جب بالغ ہو جائے گا 2 گواہ کو بلائے گا وہ گارجین سرپرست، اور گواہوں کے سامنے حساب دے گا۔ اس کے باپ جو ہے، میرے مثلاً دوست تھے، اتنا چھوڑ کر مرے تھے، 10 سال میں نے اس کی کفالت کی، 15 سال پالا جیا، اتنا خرچ کیا، اتنا ہے، یہ لے لو، آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، اس کو حوالے کر رہا ہوں، بالغ ہو گیا، سب ساری بات گزر چکی۔ عاقل ہونا، پاگل مسلمان ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس پر، مجنون دیوانہ پاگل۔ آزاد ہونا، غلام مسلمان ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کئی شرطیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ بقدر نصاب مال کا مالک ہونا۔ بقدر نصاب، اور نصاب کیا ہے؟ بار بار سنتے ہو، آپ جانتے ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہی ایک معیار ہے شریعت کا۔ اب یہ زیور کی شکل میں ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، گٹکا ہو، ڈھلا ہو، بغیر ڈھلا ہوا ہے نا ہو، اس کی شکل میں ہو، یا اتنا مال ہمارے پاس ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 5 شرطیں ہوئی۔ ملکیت تامہ کا حاصل ہونا، 6ٹھی شرط۔ ملکیت تامہ کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا مالک ہونا۔ اگر اشتراک ہے، پارٹنرشپ ہے، تو اب ملا کے سب پارٹنروں کا ملا کر نصاب کی بقدر مال ہو رہا ہے نا، تو پھر فوراً کیا وہاں کیلکولیٹ ہوگا؟ سب کا حصہ جوڑو، کتنا آیا؟ جتنے حصے دار ہے، جب کا سب کا حصہ پڑا تو نصاب سے نیچے مال آ گیا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہاں۔ 6 ہو گئی۔ 7ویں شرط نصاب کا دین سے خالی ہونا۔ آپ 50 لاکھ کے مالک ہو، آپ کا پیسہ دوڑ رہا ہے مارکیٹ میں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، 50 لاکھ کے مالک ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ مختلف پارٹیوں کا آپ کے ذمے میں ہے، جری والے کا 10 لاکھ 5 لاکھ ہے، فلاں کا 5 لاکھ، کیلا والے کا اتنا لاکھ، مائنس کچھ ہے نہیں میرے پاس۔ 50 لاکھ کے مالک، لیکن قرض ہمارے پاس 49 لاکھ مثلا، لے دے کچھ ہزار بچا، اور وہ 1000 کہاں آ رہا ہے؟ نصاب سے نیچے آ رہا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ 7ویں شرط ہو گئی۔ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ زندگی کی اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری زندگی
गुजारने में जो जरूरी हो। लूम कितने की मिलती है? 70,000 80,000, जकात भी लगवा लिया 1.25 लाख है ना भाई, मिसाल है, हाँ कुछ इधर उधर हो सकता है, वो हाजत असलिया में है, वो थोड़े आएगी ज़कात में। गाड़ी दौड़ा रहे हैं हम, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बाइक है या 4 व्हीलर है, हाजत असलिया में है, वो मिकदार में नहीं आएगी, निसाब में नहीं आएगी। नवी शर्त क्या है? माल नामी होना, माल का माल नामी होना, बढ़ने वाला होना। अब ये माल नामी हकीकतन हो या हुक्मन हो। हुक्मन क्या है? वही 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, दुनिया की पूरी करेंसी का दारो मदार है, निर्भय है, पूरा इन्हिसार है सोना और चांदी पर पूरी दुनिया में है। अल्लाह ने बनाया, इस्लाम कहता है कि सोना और चांदी माल नामी है, हुक्मन है, ये हुक्मन है, माल नामी बढ़ने वाला माल है, समझ गए। और हकीकतन क्या? माल तिजारत। हमारे पास बहुत सा माल पड़ा है, साड़ियां पड़ी हैं और भी मटेरियल है, तो ये बेच रहे, बढ़ रहा है, बेच रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहा है। और ये सोना हमारे पास पड़ा है, वो किसी भी शक्ल में हो, तो जब तक वो ऊपर है निसाब के ज़कात देते गए। अब अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, कुछ है नहीं, और 7.5 तोला सोना था और वो माले नामी भी है, यानी हुक्मन बढ़ने वाला है, सिर्फ 7.5 तोला सोना है और साल पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, तो अब उसको ज़कात देना है, उसको ज़कात देना है। ज़कात कहाँ से देगा? एक पैसा पास में नहीं है, नकद, कहाँ से देगा वो ज़कात? शरीयत कहती है बचवा घबरा मत, मुसलमान है ना, एक ही बार देना पड़ेगा ना, खुरिश के दे, उसी सोने को खुरिश करके दे, टुकड़ा बना करके दे, टुकड़ा करके दे। फिर जब आइंदा साल आएगा तुझे ज़कात नहीं देनी होगी, क्योंकि तेरा अब 7.5 तोला सोना नहीं है, वो नीचे आ गया है। ये है, समझ गए? 9 शर्तें हो गई। 10वीं शर्त है कि हौलाने हौल का होना। हौलाने हौल, 1 साल जब मुकम्मल होगा तभी ज़कात फर्ज होगी। हम आज कमा रहे हैं, छकाछक हमारा बिजनेस चलने लगा और साहिब निसाब हो गए, निसाब के मालिक हो गए, तो आज ही ज़कात थोड़े फर्ज होगी। पूरा जब गर्दिश करेगा जमाना, 1 साल मुकम्मल होगा, उसी वक्त ज़कात फर्ज हो जाएगी। अब अगर साल गुजरा है और कुछ नहीं, कि 9वें महीना हमने कमाया, अब कुछ नहीं, मेरे पास है ही नहीं, जहां तक तहां आ गए, ज़कात फर्ज नहीं होगी। समझ गए ना? ये 10 शर्तें हैं ज़कात फर्ज होने की।